السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ربنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله، صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم القيامة. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي. آمين يا رب العالمين، بجاه الرحمة للعالمين صلى الله عليه. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزیزا حکیما۔ میری محترم، یہاں الحمدللہ آج ہم آغاز کر رہے ہیں سورہ النساء ہے، سورہ نمبر 4 ہے اور آیت نمبر ہے 165، جہاں سے انشاءاللہ تعالی ہم آغاز کر رہے ہیں۔ بتایا تھا آپ کو میرے محترم کہ اللہ رب العزت والجلال نے آیت نمبر 163 میں اور اس کے بعد 164 میں اللہ رب العزت والجلال نے انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ فرمایا اور بتایا کہ ہم نے ان کو وحی کی، جو آپ سب کو وحی کی گئی تھی۔ کچھ انبیاء علیہ السلام کا مبارک نام لیا گیا اور اس کو الحمدللہ ہم نے سمجھا سورہ شورى سے میرے محترم، تو کیا وحی دی گئی تھی اور بتایا آپ کو کہ وحی کا مطلب قرآن نہیں ہے بہرحال، اور بتایا تھا آپ کو وہاں کیا وحی دی گئی، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، اجتماعیت کی تعلیم اور فرقہ نہ بنانے کی تعلیم، فرقے مت بنائیے گا، یہ تعلیم، یہ وحی دی گئی تھی تمام انبیاء علیہ السلام کو، انکلوڈنگ ہمارے حبیب، ہمارے آقا سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد میرے محترم اب اللہ تعالی اس بات کی طرف بھی آ رہے ہیں کہ مقصد بعثت انبیاء کیا ہے میرے محترم، اور مقصد بعثت انبیاء کے ساتھ ساتھ یہ بتانا کہ ان کی جوب کیا ہے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے نا میرے محترم، بے شمار آیات دیکھیں، فرمایا رسولن، یہ رسول ہیں میرے محترم، کیا ہیں ان کی جوب کیا ہے، فرمایا گیا مبشرین، بشارت دینے والے۔ مبشر انشاءاللہ آپ بعد میں جانیں گے، اس کو ہم اسم الفاعل کہتے ہیں، جمع کا صیغہ ہے بہرحال، مبشرین بشارت دینے والے، ٹھیک ہے میرے محترم۔ آگے پھر ومنذرین، اور میرے محترم آگاہ کرنے والے،
آگاہ کرنے والے، یہ ہیں منذرین۔ مگر میرے محترم آپ دیکھیے، اس کو ذرا بند کر دیجیے، آپ دیکھیے میرے محترم، قرآن کریم میں اللہ رب العزت والجلال نے جہاں بھی تذکرہ فرمایا ہے جی، تو ہمیشہ میرے محترم اللہ تعالیٰ فرمایا خوشخبری دیجیے۔ پہلے مبشرین کا تذکرہ فرمایا اور منذرین میرے محترم آگاہ کرنے والے۔ آپ دیکھیے بہت کم اس کو استعمال کیا گیا۔ جس طریقے سے میرے حبیب، میرے آقا سرور کائنات فداہ بی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، سورہ الاحزاب میرے محترم جی، سورہ الاحزاب میں سورہ نمبر 33 ہے، اور آیت نمبر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں میرے محترم، یہ ہے جی، یہ آیت نمبر ہے 45۔ یا ایوہ النبی، اے نبی علیہ السلام، انا بے شک ہم، ارسلنا کا بے شک ہم نے آپ کو بھیجا، شاہدن گواہ بنا کے بھیجا گیا آپ کو، مبشران بشارت دینے والے، ونذیرا اور آگاہ کرنے والے۔ مگر میرے محترم، میں نے آپ کو بتایا تھا اللہ رب العزت والجلال نے بعض دفعہ اپوزٹ صفت کو بیان فرمایا ہے۔ اپوزٹ کیوں میرے محترم؟ بتایا تھا آپ یہ ایک اسلوب ہوتا ہے میرے محترم، اس صفت کو مزید نمایاں کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پر اگر آپ میرے محترم، اگر آپ باقاعدہ تذکرہ کرتے ہیں بلیک کلر کا ان فرنٹ آف وائٹ کلر، آپ وائٹ کلر کو فوکس کرنا چاہتے ہیں، وائٹنس کو، سفیدی کو آپ فوکس کرنا چاہتے ہیں، اور مزید فوکس کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اس کا اپوزٹ لفظ لے آتے ہیں۔ تو آپ کا مقصد میرے محترم اپوزٹ لفظ کا تذکرہ کرنا بذاتی ہی مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اس کو صرف لایا جاتا ہے پہلے یہ بنیادی صفت کو مزید فوکس کرنے کے لیے۔ تو اگر بلیک کا تذکرہ آپ کر رہے ہیں، کالے کا تذکرہ، کالے کلر کا تذکرہ کر رہے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ صرف اس لیے تاکہ سفیدی مزید نمایاں ہو جائے۔ یہی میرے محترم اللہ تعالیٰ کا انداز مبارک ہے۔ جب آپ نے نذیرن کہا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو آپ کا مقصد صرف میرے محترم صفت بشیری کو مزید نمایاں کرنا تھا میرے محترم۔ کیوں؟ پورے قرآن میں پڑھ جائیے میرے محترم، پورا قرآن پڑھتے چلے جائیے، دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے۔ کہیں ایسا ہے میرے محترم؟ ہرگز نہیں، بلکہ اپوزٹ ہے۔ ہمیشہ بشارتیں دی گئیں، ہمیشہ کہا گیا۔ یہاں بھی دیکھیے میرے محترم، سورہ احزاب سے ہی چلیے شروع کرتے ہیں الحمدللہ۔ سورہ احزاب اور آیت نمبر 47 دیکھ لیجیے، فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، بشارت دیجیے اہل ایمان کو، یہ بشارت دیجیے۔ کہیں قرآن میں آتا ہے میرے محترم جی انذر، آگاہ کیجیے اہل ایمان کو؟ ہرگز نہیں میرے محترم، نہ، ہمیشہ بشارت کا ہی تذکرہ کیا گیا۔ آگے چلیے میرے محترم، سورہ حامیم فصلت کی طرف آتے ہیں، چلیے الحمدللہ، اس کو اب حامیم السجدہ بھی کہتے ہیں۔ یہ سورہ نمبر ہے میرے محترم 41، سورہ نمبر ہے میرے محترم۔ اور یہاں بھی کیا آتا ہے میرے محترم؟ یہ دیکھیے، فرمایا گیا وبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب۔ فبشر عباد جی، فبشر عباد، یہاں میرے محترم اچھا، یہ سورہ الزمر ہے، معذرت، سورہ حامیم فصلت نہیں ہے، سورہ الزمر ہے، سورہ نمبر ہے 39،
سو نمبر ہے 39 میرے محترم، اور یہ دیکھیں جی الحمدللہ یہ آیت نمبر ہمارے سامنے آ گئی جی، فبشر عباد، آیت نمبر 17 ہے میرے محترم، 39 کی 17، فبشر عباد، بشارت دیجئے میرے بندوں کو، عباد میرے بندوں کو۔ اب ایک اچھی بات آپ نے، چلیے لفظ عباد یہاں آ گیا ہے، ٹھیک میرے محترم، عبدن کا پلورل کیا ہے؟ عبدن کا پلورل عربی زبان میں جی سلیف، عبدن سلیف ہے نا، عبدن سلیف غلام، اس کا جمع، اس کا پلورل عربی زبان میں ہے عبید، عبیدن ہے جی، عبیدن مگر اللہ رب العزت والجلال نے آنر دیا میرے محترم جی، آنر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے عبید کہیں استعمال نہیں کیا پورے قرآن میں میرے محترم، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہتے جمع التکریم، جمع تکریم استعمال کے اعزاز دیا، عبدن کی جمع اللہ تعالیٰ نے عباد کہی، عباد ہر جگہ پورے قرآن میں، عباد الرحمن جی، اور یہاں بھی ہم دیکھیں فبشر عباد کہا جا رہا ہے، تو یہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی شان کریمی اور رحیمی۔ اللہ تعالیٰ میں کیا سکھا رہے ہیں؟ احترام کرنا، تکریم کرنا لوگوں کا جی۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو فرما سکتے تھے عبید، عبید الرحمن، حق ہے اللہ تعالیٰ مالک ہے، کہہ سکتے تھے، مگر ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ ہم لوگوں کی تکریم کرنا سیکھیں، احترام کرنا سیکھیں، ان کا ادب کرنا سیکھیں جی، تبھی عباد کہا گیا، عبید کہیں نہیں کہا گیا، عباد تکریم میرے محترم۔ آگے آتے ہیں میرے محترم ایک اور بشارت کے لفظ کی طرف، یہ سورہ یونس علیہ السلام ہے، سورہ نمبر 10 ہے میرے محترم جی، سورہ نمبر 10 ہے میرے محترم۔ یہ فرمایا دیکھیے وبشر الذین آمنوا، وبشر الذین آمنوا، یہ دیکھیے اس سے پہلے ان انذر الناس، کہ آپ خبردار آگاہ کریے لوگوں کو، لوگوں کی نہیں آگاہی ہو سکتی ہے مگر اہل ایمان کی نہیں، صرف بشارتیں ہیں میرے محترم، بس اہل ایمان کی نہیں کیا ہیں؟ بشارتیں ہیں، قرآن کلیئر ہے اس حوالے سے میرے محترم۔ اسی نے اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا کہ یہ جو رسول ہیں یہ کیا ہے، ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ منصبی ذمہ داری تبشیر، بشارتیں دینا۔ آگے میرے محترم سورہ المائدہ میں آتا ہے یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آیت نمبر ہے میرے محترم 67، تبلیغ، بلغ تبلیغ کر دیجیے، ما انزل الیک من ربک، آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ تبلیغ کرنا، صرف تبلیغ کرنا، کنوے کرنا، کنوینس بھی نہیں، صرف کنوے کرنا، تبلیغ پہنچا دیجئے، بتا دیجئے میرے محترم۔ یہاں کلیئر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصبی ذمہ داری تبلیغ۔ سورہ الرعد میں آ گیا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ جی، سورہ وہاں آگے سورہ الاعلى میں، سورہ الغاشیہ میں آ گیا فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صرف یاد دہانی فرمانے والے ہیں، یاد دہانی، تذکیر، یاد دہانی کرانا، ٹھیک، یاد دہانی فرمانے والے ہیں آپ۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر دروغہ بنا کے، معاذ اللہ بنا کے نہیں بھیجے گئے۔ بے شمار آیات میرے محترم۔ اب آپ دیکھیں قرآن تو کہہ رہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی منصبی ذمہ داری خوشخبری سنانا، اور ان کا کام صرف تبلیغ کرنا اور یاد دہانی کرانا، یہ 3 منصبی ذمہ داریاں۔
اب روایات کیا بنا دی میرے محترم؟ اب آپ دیکھ لیجیے روایات، میں نے بتایا آپ کو روایات کو بنایا گیا قرآن کو غلط ثابت کرنے کے لیے۔ جی میرے محترم، اصل مقصد یہی تھا کہ قرآن میں جو لکھا ہے چھوڑ دیا، اس کی کوئی حقیقت نہیں، غلط ہے، اعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ جو لکھا وہ غلط ہے، انسان جو بنا رہا ہے وہ صحیح ہے۔ تمام روایات کا آپ دیکھ لی، تمام روایات کنفلکٹ کرتی ہیں قرآن کریم سے، تو پھر کیا کرے گا انسان؟ ایک انسان کیا ڈسٹرب ہو جائے گا نا، کس کی مانے؟ پھر یہ پیمانہ بنا دیا کہ صاحب کوئی بات نہیں، آپ حدیث کو مقدم کر دیجئے، اور یہ باقاعدہ رول بنایا گیا کہ ایک حدیث جو ہے پتہ نہیں کس نے لکھی، کہاں سے لکھی، کوئی حقیقت نہیں، ایک انسان نے لکھی، اعوذ باللہ۔ کہتے ہیں حدیث جو ہے وہ قرآن کی آیت کو منسوخ کر سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کو رد کر سکتی ہے سرے سے، ایک حدیث میرے محترم۔ یہ جرت کری ہے بہرحال مسلمانوں نے، بہرحال اللہ تعالیٰ کے ہاں سب جواب دہ ہیں، ہم تو معاذ اللہ ایسے نہیں کہہ سکتے، اللہ نہ کرے۔ اللہ کا کلام میرے محترم، حدیث کس نے لکھی؟ اختلاف ہے اس میں، جی جی۔ اب ایک انسان کے بنائے ہوئی بات کو آپ، ایک انسان کی بنائی ہوئی بات کو آپ اس سے قرآن کی آیت کو نسخ کرتے ہو، قرآن کی آیت کو معطل کر دیتے ہو، قرآن کی تعلیم کو آپ رد کر دیتے ہو، یہ جرت کی ہے۔ بہرحال اس کی طریقہ یہی تھا کہ روایات بنائی جائیں، روایات بنا لی کہ انبیاء علیہ السلام کی ذمہ داری لوگوں کو مسلمان بنانا ہے، قرآن میں تو نہیں لکھا صاحب، ان کو مسلمان بنانا ہے، اور اگر وہ نہ مانے تو زبردستی ان کو منوانا ہے، اور جو اسلام نہ مانے اس کو قتل کرنا ہے۔ یہ تمام روایتیں بنا لی معاذ اللہ، مکمل قرآن کی اگینسٹ میرے محترم۔ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں میرے محترم، اور بتاتا رہوں گا۔ جی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ہماری ذمہ داری صرف اپنے آپ کی ہے، بس ہم کسی کے ذمہ دار نہیں ہیں میرے محترم۔ سورہ بقرہ کی آیت ہمیشہ یاد رکھیے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ہر انسان اپنے عمل کا جواب دے، میں کسی کے عمل کا جواب دے نہیں ہوں، نہ میں کسی کے عمل کا ذمہ دار ہوں۔ قرآن میں کلیئر آیت آ گئی میرے محترم، سورہ مائدہ سو نمبر 5 اور آیت نمبر 105، یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم، قرآن کلیئر ہے میرے محترم، کیا کریں؟ اس لیے میرے محترم یہ سب غلط باتیں ہیں، اعوذ باللہ۔ ماشاءاللہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ذمہ دار ہیں دین کو قائم کرنے کے، ارے صاحب آپ خود ہی عمل کر لیجیے، کافی ہے۔ اگر یہ ذہن دیا جاتا الحمدللہ کہ ہر انسان اپنے عمل کا ذمہ دار ہے اور ہر انسان اپنی اصلاح کی فکر کرے میرے محترم، تو الحمدللہ ہم بہت آگے بڑھ سکتے تھے، مگر ہم سے کہا گیا نہیں، آپ لوگوں کی فکر کریں، بس لوگوں کی فکر کریں، لوگوں کا احتساب، لوگوں کی تنقید، مگر عمل میں زیرو میرے محترم۔ جی تنقید کرنے کے لیے سب ہمارے مسلمان آگے آگے ہیں، عمل کرنے میں اعوذ باللہ اور بے عملی میں سب آگے آگے ہیں، مگر زبانی خرچ کرنے میں سب ماشاءاللہ آگے ہیں، معذرت بے عملی میں سب سے پیچھے، جی، اور تنقید میں سب سے آگے، اور معاذ اللہ زبان خرچی میں سب سے آگے یہی ہے معاذ اللہ، اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ اس لیے میرے محترم ہمیں وہی منصبی ذمہ داری ہمیں اختیار کرنی، ہم بھی صرف بشارتیں دینے والے بنے، جیسے انبیاء علیہم السلام تھے، اور جیسے ہمارے حبیب، ہمارے آقا سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ بس نہ ہم نے کسی کو پریشرائز کرنا ہے، نہ ہم نے کسی پہ مسلط کرنا ہے کوئی بات، نہ ہم نے کسی کے ساتھ سختی کرنی ہے، ہرگز نہیں۔ ہم نے صرف اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہے،
کنوینس بھی نہیں کرنا کسی کو، کوئی کنوینس نہیں، جی نہ ہم نے کسی کو سمجھانا ہے، نہ ہمارا کام صرف میرے محترم اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ سمجھانے والے اللہ تعالیٰ کی ذات عالیہ ہیں، جی ہم نہیں۔ غلط کیا انسان نے سمجھا کہ صاحب میں سمجھا رہا ہوں، اچھا کیا سمجھائیں گے آپ؟ غلط میرے محترم۔ اس لیے آپ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے، جی ہم نے وہی انداز قرآن کریم کی بات پہ ہم نے عمل کرنا ہے، ہم نے صرف بشارتیں دینی ہیں، سب بشارتیں۔ اب آپ دیکھیے میرے محترم، روایات میں جو دین بنایا گیا وہ صرف ڈر پر مبنی ہے، ڈر پر، جی کہیں کوئی بشارت ہے، ریلی کوئی حدیث لے آئیے، کوئی حدیث لے آئیے، روایت لے آئیے جس میں بشارت دی گئی ہو میرے محترم، نہیں ہے۔ تمام ہمارا ذخیرہ جو بنایا گیا وہ سب اعوذ باللہ ڈرنے پر ہے، ڈرایا گیا، صرف ڈرایا گیا، معاذ اللہ، جی آپ کے سامنے ہے، مگر کئی بشارتیں نہیں دی گئی میرے محترم، جبکہ قرآن مکمل الحمدللہ بشارتوں سے بھرا ہوا ہے۔ کیوں میرے محترم؟ انسان فطری طور پر بشارت پسند ہے، جی وہ کہتے ہیں نو نیوز از اے گڈ نیوز، نو نیوز از اے گڈ نیوز۔ کیوں؟ بیکاز گڈ نیوز میرے نیچر میں ہے میرے محترم، خوشخبریاں میرے نیچر میں، مجھے اچھا لگتا ہے کوئی خوشخبری مجھے دیتا رہے، جی اس کے برعکس میرے محترم ڈرانا میری فطرت کے خلاف ہے۔ آپ جتنا، میں ہمیشہ کہتا ہوں میرے محترم، آپ جس سے ڈرائیں گے تو کیا جس سے ڈرا رہے ہیں آپ وہ اس کے قریب جائے گا؟ صاحب انسان جس چیز سے ڈرتا ہے اس سے دور بھاگتا ہے نا صاحب، یہ نہیں۔ آپ بچھو سے ڈرتے ہیں، جی آپ چھپکلی سے ڈرتے ہیں، کچھ لوگ کوکروچ سے ڈرتے ہیں خیر کے ساتھ، تو کیا وہ اس کے قریب جاتے ہیں؟ نہیں، دور بھاگتے ہیں نا، سمپل۔ اگر آپ اللہ تعالی سے ڈرائیں گے تو لوگ اللہ تعالی سے دور بھاگیں گے۔ یہ ہم نے کیسے سمجھ لیا؟ غیر فطری بات کہ اللہ سے ڈرائیے تو لوگ اللہ کے قریب آئیں گے، یہ عجیب تصور ہے۔ جس طریقے سے ہم کو سکھایا گیا کہ اپنی گھر والیوں کو مارو، اولاد کو اپنے مارو، لوگ گھر والی محبت کرے گی آپ سے، جتنا زیادہ ماریں گے گھر والی کو اتنا زیادہ محبت کرے گی آپ سے، جتنا زیادہ اپنی اولاد کو مارو گے اتنا زیادہ آپ کے فرما بردار بنیں گے۔ نون سینس میرے محترم، عقل فطرت کے خلاف یہ سب باتیں میرے محترم، مگر یہی میں بتایا نا آپ کو، روایات میں جو دین دیا جاتا ہے وہ تمام نون سینس ہے، یس۔ اور اللہ تعالیٰ جو قرآن کریم میں تعلیم دیتے ہیں وہ مکمل سینس ہے اس کے اندر، جی شعور کو، عقل کو مخاطب کیا گیا، الحمدللہ۔ اس لیے میرے محترم احتیاط کرنا ہے، بشارتیں پسند ہیں۔ اگر آپ کسی کی دل میں جگہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کو بشارتیں دیجئے۔ کیا مطلب؟ آپ اس کے ساتھ اس کو خوشی دیجئے، اس کا دل جیتنے کے طریقہ اس کو خوشخبری دینا اور اس کو خوشی پہنچانا۔ خوشی پہنچانے کے ذریعہ کیا ہے؟ بتا دیا میرے حبیب، میرے آقا سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، کیا ہے؟ ہدیہ دیجئے، ہدیہ دیجئے، اس کی تعریف کیجئے، جی الحمدللہ اس کا احترام کیجئے اور اس کو عزت کے ساتھ بلائیے، احترام کے ساتھ بٹھائیے، یہ تمام آپ اس کو خوشی دے رہے ہیں نا صاحب۔ یہ ہے اسلام، یہی اسلام ہے میرے محترم۔ تو اللہ تعالیٰ میں بشارتیں دینے والا بنائے، بس۔ آج تو ہمارا پورا معاشرہ نگیٹو چل رہا ہے نا، آج پورا میڈیا جی پینک پھیلا رہا ہے میرے محترم، پورا میڈیا ان کا کمال ہے، اس وقت کہ ہم کامیاب ہو گئے، ہم نے اتنا پینک پھیلایا، اتنا لوگوں کو ڈرایا کہ لوگ گھر میں بیٹھ کے بند ہو گئے۔ ٹھیک ہے، کیا ہوگا پھر؟ کب تک چلے گا یہ ڈر؟ دنیا رک جائے گی، ختم ہو جائے گی میرے محترم، جی
یہ نیگیٹو رویہ ہے میرے محترم، مگر لوگوں کو اچھا لگتا ہے۔ جہاں بھی آپ بیٹھے ہمیشہ اعوذ باللہ صرف نیگیٹو باتیں کرتے ہیں میرے محترم، نیگیٹو بات ہے، اچھی بات کوئی کرنے کی تیار ہی نہیں، جس کو دیکھو شکوا کر رہا ہے۔ ارے صاحب الحمدللہ آپ اچھی بات کا بھی تذکرہ کر سکتے ہیں، بہت اچھی بات ہے الحمدللہ، خیر کی باتوں کا تذکرہ کریں، لوگوں کو تسلی دیں کہ انشاءاللہ سب چیزیں بہتر ہو جائیں گی، سب چیزیں اچھی ہو جائیں گی، یہی اسلام ہے۔ تو بشارتیں دینے والے بنے میرے محترم۔ بس اب ہر کوئی اپنا احتساب کر لے میرے محترم کہ میں دنیا میں کیا کر رہا ہوں، میں پینک پھیلا رہا ہوں لوگوں میں اعوذ باللہ غلط باتیں پھیلا رہا ہوں، میں لوگوں کو ڈسٹرب کر رہا ہوں، لوگوں کو میں نیگیٹو انرجی دے رہا ہوں یا پوزیٹو انرجی دے رہا ہوں۔ بس ہوتا ہے نا میرے محترم؟ جی جی، آپ کے اندر جو انرجی ہوگی، بتایا آپ کو تیلی پیٹھی ہے، جو انرجی آپ کے اندر ہوگی وہ سامنے والے انسان کو منتقل ہوتی چلی جائے گی۔ جی انرجی، پوزیٹو انرجی میرے محترم ہونی چاہیے، پوزیٹو، یہی ہے مبشرن کے بشارتیں دینے والے، یہی ہے بشارت کیا ہے، پوزیٹو انرجی دینے والے بنیے تمام انسانوں کو۔ جی لوگ آپ کو دیکھ کر تبھی دیکھیں محترم جو قرآن کریم میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، لقد البتہ تحقیق، کان لکم ہے آپ کے لیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں کیا ہے، اسوۃ حسنہ، آپ عظیم عظیم آئیڈیل شخصیت ہیں، رول ماڈل ہیں، آپ کو بنایا ہم نے۔ مطلب میں کس سے انسپائر ہوتا ہوں، کس کو اپنا آئیڈیل بناتا ہوں، جو پوزیٹو انرجی دیتا ہے مجھ کو، یہی ہے نا جی۔ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پوزیٹو، مکمل پوزیٹو انرجی ان کے اندر موجود تھی، اور وہی پوزیٹو انرجی وہ لوگ اپنے صحابہ کرام میں عام کرتے تھے۔ تبھی میرے محترم جی پوزیٹو انرجی کے نتیجے میں لوگ کام کرتے ہیں، کامیابی کی طرف جاتے ہیں، اور انوینٹر کرتے ہیں، اور دنیا کی تعمیر کرتے ہیں، اور بہت کچھ میرے محترم، پوزیٹو انرجی یہ نہیں رہا میرے اندر۔ میرے ساتھ بیچارہ جو بیٹھتا ہے وہ تو اٹھ کر فوراً کہتا ہے کہ مر جاؤں میں، ہلاک۔ جو بھی میرے ساتھ بیٹھتا ہے میں اس کو اس طریقے سے اس کو ڈریل کرتا ہوں، غلط باتیں، نیگیٹیوٹی، وہ کہتا ہے بس دنیا ختم ہونے والی، بس جا کے مر جاؤں، خودکشی کر لوں۔ میرے ساتھ جو بیٹھتا ہے میں اس کو خودکشی کرنے پہ آمادہ کرتا ہوں، اعوذ باللہ، شیطانی عمل ہونا یہ چاہیے تھا میرے محترم۔ اگر کوئی بستر مرگ پر ہے اس کے ساتھ بیٹھوں میرے محترم، اور اس کو اتنی پوزیٹو انرجی دوں کہ اس کو زندہ ہونے کی خواہش ہو جائے، زندگی کی خواہش ہو جائے۔ یہ فرق دیکھ لیجئے، آج پورا میڈیا، سوشل میڈیا اعوذ باللہ، وہ لوگوں کو خودکشی کی طرف آمادہ کر کے ختم کر لو اپنے آپ کو، بس فنش کرو اپنے آپ کو، ختم کرو، اعوذ باللہ۔ انتہائی نیگیٹو میرے محترم، نیگیٹو انرجی، اعوذ باللہ، پورا آپ کی ڈرامے، آپ کے فلمز، سب کچھ یہی سکھا رہے ہیں، اور کیا سکھا رہے ہیں؟ یس، بس ختم کری زندگی کو، خودکشی کی طرف جائے، یہی سولوشن ہے ان تمام دنیا کی مشکلات سے راحت حاصل کرنے کے لیے، اعوذ باللہ، اعوذ باللہ۔ تو آپ محترم سوچ لیں، ہم میں سے انسان میں کیا کر رہا ہوں، بس میں نے اپنی نیگیٹیوٹی اپنے اولاد میں بھی پیدا کر دی، میں خود ڈسٹرب رہتا ہوں، نیگیٹو انرجی ہے تو میں اپنے بچوں کو بھی وہی نیگیٹو انرجی ان کو بھی دے دی۔ یس، اپنے اولاد کو میں پوزیٹو انرجی نہیں دے سکا، انسانوں کو کیا دوں گا، غیروں کو کیا دوں گا میرے محترم۔ تو مبشرن کا مطلب بشارت دینے والے، خوشی دینے والے، اور خوشی دیں گے کب؟ جب آپ پوزیٹو انرجی دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں پوزیٹو انرجی دینے والا بنائے۔
جو بھی آپ کے پاس آئے اپنا دکھ لے کر، آپ اس کو خوشی کے ساتھ واپس کریے، اس کو امید دلا کے واپس کریے، اس کو زندگی کے راہیں کھول کر اس کو واپس کیجیے۔ یہ ہے مومن کا مقام میرے محترم، یہ ہے جو جملہ بولیں مثبت جملہ ہو، پوزیٹو جملہ بولیے، جو رویہ کریں آپ کا ہر ایک میرے محترم پوزیٹو انرجی سے بھرپور ہونا چاہیے، آپ کا ہر لفظ پوزیٹو انرجی سے بھرپور ہونا چاہیے تمام انسانیت کے لیے۔ یہ ہے مومن میرے محترم۔ اللہ تعالیٰ کو یہ انسان مطلوب ہے جو مطلوب قرآن انسان ہوگا۔ جی، مطلوب قرآن انسان یہی ہے میرے محترم، جو پوزیٹو انرجی لوگوں کو دیتا ہے میرے محترم۔ جی، اسی لیے اس کو آپ سمجھ لیجیے۔ اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوزیٹو انرجی دیتے تھے۔ جی، قرآن سے ثابت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آگے فرمائے لِأَلَّا تاکہ نہ ہو یکون للناس علی اللہ، تاکہ لوگوں کو اللہ تعالی کے خلاف حجت باقی نہ رہے بعد الرسل، رسولوں کے بعد۔ یہ میرے محترم یہ آیت جو ہے اس میں اس کو لوگ کوٹ کرتے ہیں مگر نگیٹو، وہی ہے نا، آپ ہر آیت کو میرے محترم آپ ہر آیت کو ایک پوزیٹو زاویے سے بیان کر سکتے ہیں یا اس کو نگیٹو زاویے سے بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چوائس، یہ اختیار، یہ صلاحیت دی ہے میرے محترم مجھے، بس یہی آزمائش ہے۔ تو میرے محترم یہاں لوگ کہتے ہیں کہ صاحب دیکھیے انبیاء علیہ السلام کا مقصد حجت قائم کرنا ہے، کہ قرآن میں سے نہیں لکھا، یہ کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام کا بعثت کا مقصد حجت قائم کرنا ہے۔ جی، حالانکہ انبیاء علیہ السلام کے بعثت کا مقصد اوپر آ گیا، رسولاً مبشرین و منذرین۔ جی، یہاں میرے محترم یہ مقصد یہ ہے، یہ منصبی ذمہ دار یہ ہے، اور آپ کو بتا دیا قرآن سے تبلیغ اور تذکیر، تین منصبی ذمہ داری انبیاء علیہ السلام کی، ٹھیک، اور پھر میرے حبیب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی منصبی ذمہ داریاں ہیں، ٹھیک۔ مگر میرے محترم یہاں لِأَلَّا تاکہ نہ ہو میرے محترم، تو یہاں میرے محترم اللہ تعالیٰ کس بات کا تذکرہ فرما رہے ہیں؟ جی، یہاں مقصد انبیاء کی بعثت ہے یا انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کرنے کا مسئلہ ہے؟ جی، دو الگ باتیں ہیں نا میرے محترم، انبیاء علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام کا مقصد بعثت دو الگ ہیں، دو الگ الگ چیزیں ہیں میرے محترم۔ یہاں قرآن نے کیا تذکرہ فرمایا؟ فرمایا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بعد الرسل، رسولوں کے بعد حجت نہ رہے۔ کیا مطلب میرے محترم؟ جی، یہاں انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا تذکرہ ہو رہا ہے، مقصد بعثت کا نہیں۔ کیوں میرے محترم؟ دیکھیے، کیا یہ ضروری ہے، کیا یہ ضروری ہے میرے محترم کہ اللہ تعالی نبی بھیجیں؟ جی، ضروری ہے نبی کو بھیجنا؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ نبی نہیں بھیجے گئے اور پھر بھی لوگ ہدایت پہ آ گئے؟ جی ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ، الحمدللہ اصحاب کہف کا واقعہ اس کی سب سے بڑی دلیل الحمدللہ کہ انہوں نے اپنے فطرت سلیمہ کو بروکار لا کر الحمدللہ خود ایمان کی طرف آ گئے اور شرک کی خود نفی کرتے چلے گئے فطری طور پر۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ فطری طور پر انسان کے اندر یہ استعداد رکھا ہے، یہ صلاحیت رکھی ہے کہ اگر وہ چاہے ایمان لیا الحمدللہ تو انبیاء علیہ السلام کا مبعوث ہونا
یہ اس کی فطرت سلیمہ کی تصدیق کرتا ہے، سکن کرتا ہے۔ جی آسمانی کتابیں جو نازل ہوتی ہیں وہ بھی میرے اندر جو خیر ودیت کیا گیا ہے، کتاب الہی اس کو تصدیق کر رہا ہے، اس کو سکن کر رہا ہے۔ جی اس سے میرے محترم یہ بات یوں نہیں ہے معاذ اللہ جسے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا حجت قائم کرنے کے لیے۔ اعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ حجت قائم نہیں کرتے، سمجھ لیجئے حجت دشمن قائم کرتا ہے، دشمن۔ تو پہلے فیصلہ کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دشمن ہیں یا اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہیں، ہم سے محبت فرمانے والے ہیں۔ اس کا فیصلہ کر لیا جائے پہلے۔ اگر اس کا فیصلہ میں کر سکتا ہوں الحمدللہ کہ نہیں صاحب، اللہ تعالیٰ تو بے انتہا محبت فرمانے والے، مستقل پیار فرمانے والے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم میں سے ہر انسان سے اس کی ماں سے 70 گنا زیادہ محبت فرماتے ہیں۔ یہ محاورہ ہے، یعنی لامحدود محبت۔ تو پھر جو لامحدود محبت فرماتے تمام انسانوں سے، وہ حجت قائم کریں گے، وہ دشمنوں کا رویہ اختیار کریں گے؟ معاذ اللہ ایسا نہیں ہو سکتا میرے محترم۔ ٹھیک ہے، سمجھ لیجیے آپ، یہ قرآن ہے میرے محترم۔ ہر آیت کو ہم پورے قرآن کی تناظر میں سمجھیں گے نا، پورے قرآن کی تناظر میں، اس لیے کہ سب یہ آیت الگ ہے وہ الگ نہیں، پورے قرآن کی تناظر میں۔ تو پورے قرآن میں مین تھیم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت، یہ قرآن کی مین تھیم ہے۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ کہیں گے میرے محترم کہ یہاں لئلا یکون علی الناس، ناس کون مراد ہے؟ الناس، جی الناس سے کون مراد ہے؟ جی کون لیں گے الناس؟ اس کو یوں سمجھیے میرے محترم، لوگ تھوڑا سا ڈسٹرب ہو گئے، کوئی بات نہیں۔ آئیے میرے محترم سورہ ہود کی طرف آتے ہیں۔ ایک بات کو یہاں سے آغاز کرتا ہوں آپ کے لیے تاکہ جی اس کلیئر آپ کے لیے ہو جائے میرے محترم۔ یہ دیکھیے، یہ سورہ ہود ہے، سورہ نمبر 11 ہے میرے محترم، اور کہا گیا سورہ نمبر 11 میں آیت نمبر ہے 44، اس میں ہے وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ، اور فرمایا جائے گا یا ارض اے زمین، ابلعی اگل لیجئے، ماءکی اپنا پانی۔ اب لوگ اس سے کنفیوز ہوگا کہ صاحب یا ارض اے زمین، تو کہ جس سے یہ دیکھ ثابت ہو رہا ہے کہ طوفان نوح جو ہے وہ پوری زمین میں آیا تھا۔ ہرگز نہیں میرے محترم، یہ صرف اسی بستی میں آیا تھا جہاں جناب نوح علیہ السلام آباد، مگر وہ سب یہودی روایات بیان کرتے چلے گئے۔ تو ارض استعمال کیا، یا ارض اے زمین، مگر اس سے کیا مراد ہے؟ وہی خطہ، وہ زمین کا خطہ صرف جہاں نوح علیہ السلام کے قوم آباد تھی، جی پوری زمین نہیں۔ تو اردو سے مراد قرآن سے ثابت ہے۔ چل ایک اور بات، واضح بات ہے آپ کے لیے مزید، سورہ اسراء کی طرف آتے ہیں، قرآن کو سمجھیے میرے محترم۔ جی یہ دیکھیے صاحب، یہاں سورہ الاسراء ہے، سورہ نمبر 17 ہے میرے محترم، اور آیت نمبر یہ دیکھیے، آیت نمبر میرے محترم یہ دیکھیے، فرمایا آیت نمبر ہے 76، وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، وَإِن اور اگر کادو قریب تھا، لَيَسْتَفِزُّونَكَ کہ آپ کو وہ ابھارتے، آپ کو نکال دیتے، من الارض زمین سے۔ کون سی؟ پوری زمین سے نکال دیتے۔ سب کو پتا ہے میرے محترم، یہاں ارضی سے مراد ارض مکہ ہے، مکہ مکرمہ کی بات ہو رہی ہے، پوری زمین کی بات نہیں ہو رہی۔
تو کیا سمجھ میں آیا آپ کو میرے محترم؟ اس کو کہتے ہیں اسم الجنس. یہ اسم جنس ہوتا ہے، یعنی عام لفظ. الارض زمین، نو ڈاؤٹ پوری زمین، مگر سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں صاحب یہاں پوری زمین مراد نہیں ہے، بلکہ زمین کا ایک حصہ. ایک حصہ. اسی طریقے سے میرے محترم الناس، الناس یہ اسم جنس ہے، لوگ. ٹھیک، مگر میرے محترم دیکھنا پڑے گا کن لوگوں کی بات کی جا رہی ہے. تمام لوگوں کی ہرگز نہیں میرے محترم، نہ تمام لوگوں کی بات نہیں ہو رہی نا. جسے بتا دیا الارض سے مراد تمام سرزمین نہیں ہے، ایک خطہ ہے صرف. اسی طریقے سے لوگ سے مراد تمام لوگ نہیں ہیں. چلیے ایک اچھی بات مزید آپ کو واضح کرنے کے لیے سورہ آل عمران کی طرف آتے ہیں. آئیے سورہ آل عمران کی طرف آتے ہیں میرے محترم جی. اور یہاں دیکھیے یہ آیت نمبر ہے میرے محترم، الذین قال لهم الناس. یہ دیکھیے یہ آیت نمبر ہے 173. 173 ہے میرے محترم. یہ دیکھیے الذین قال لهم الناس، جی وہ لوگ جنہوں نے لوگوں سے کہا. ان الناس بے شک لوگ. تو یہاں تین ناس ہیں میرے محترم. ایک وہ ناس جو کہہ رہے ہیں وہ بھی لوگ ہیں. ان الناس بے شک وہ لوگ، جی ان قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. دوسرے الناس اہل ایمان. تیسرے الناس سے مراد کون؟ دشمنان اسلام، مشرکین مکہ. تو قرآن میں دو الناس آئے تو کیسے ہو سکتے ہیں؟ سب لوگوں نے سب لوگوں سے کہا. دیکھا آپ نے؟ تو یہاں دیکھنا پڑے گا کہ صاحب الناس تو کہا گیا ہے سب لوگ، مگر یہاں لوگ سے کیا مراد ہے؟ سب لوگ نہیں جی، سب لوگ نہیں میرے محترم. یہ آیت نمبر 173 سورہ آل عمران. اسی میرے محترم یہاں ہم کہیں گے یہ کن سے کہا جا رہا ہے؟ لئلا یکون للناس. ٹھیک، تو یہاں ہم کہیں گے یہاں الناس سے مراد سب لوگ نہیں ہیں، بلکہ میرے محترم وہ جو منکرین حق ہیں میرے محترم جی. اور یہ بات کب ہو رہی ہے؟ کب؟ قیامت کے دن میرے محترم. منکرین حق یہ اعتراض کر سکتے ہیں جی، مگر الحمدللہ جو ایمان لے آئے ہیں فطرت سلیمہ کو بروکار لاتے ہیں الحمدللہ، ان کی نہیں کون سی حجت؟ اعوذ باللہ. نہ، یہ حجت میرے محترم ان الناس کے لیے جو ڈینائرز ہیں، جو منافقین ہیں، جو کافرین ہیں میرے محترم جی. ان کو اللہ تعالیٰ ان کا جرم ان پہ ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، آسمانی کتابوں کو بھیجا، تاکہ یہ بتا دیا جائے کہ آپ نے فطرت سلیمہ کو مسخ کر دیا، اور ہم نے فطرت سلیمہ کو صحیح کرنے کے لیے آسمانی کتاب نازل فرمائی، پھر بھی آپ نے نہیں اس کو صحیح کیا. فطرت سلیمہ کو ہم نے صحیح کرنے کے لیے آپ کے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، مگر پھر بھی آپ نے فائدہ نہ اٹھایا. تو یہاں الناس سے مراد تمام انسانیت نہیں ہے معاذ اللہ جی، بلکہ کون ہے میرے محترم؟ صرف وہ جو منکرین حق ہیں، جن کو ہم نے کہا کہ وہ منافق ہیں، اور منافق کی سنگین شکل کافر ہے. بیکوز کافر کا مطلب حق کو چھپانا جی. کافر کون ہے؟ جو حق کو چھپاتا ہے، دوہرے معیار والا جی. کافر کوئی اور لوگ نہیں ہیں. منافق کی ایکسٹریم شکل کافر ہے، سمجھ رہی؟ اکارڈنگ قرآن کفرہ کا مطلب چھپانا. کیا چھپایا صاحب؟ حق کو چھپا رہا ہے. تو جو لوگ حق کو چھپا رہے ہیں ان کے لیے یہ حجت نہیں رہے گی. اسی لیے میرے محترم یہاں دیکھیے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ، اور اللہ تعالی ہیں. وَكَانَ اللَّهُ، not اللہ تعالی was، اللہ تعالی is.
یہاں کانا کا مطلب بدل جائے گا میرے محترم جی. قرآن کریم میں کانا کا مطلب وہ نہیں لیں گے جو ہم بالعموم عربی زبان میں لیتے ہیں نا، بیکوز وہ پھر زیبا نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کی ذات عالیہ کے لیے. جی دیکھا آپ نے، یہ ہے قرآن کا میرے محترم. قرآن کریم میں بعض باتوں میں انفرادیت نظر آتی ہے میرے محترم. اللہ تعالیٰ رکھا ہے اس کو میرے محترم جی ان لوگوں کو جواب دینے کے لیے جو کہتے ہیں کہ جب ہم قرآن کو صرف سمجھیں گے عربی لغت سے. جائیے سمجھیے، پھر جائیے. کانا تو عربی زبان میں اس کا مطلب ہے واز، ختم. تو اللہ تھے اس کا مطلب اب نہیں ہے، ختم. دیکھا آپ نے، جب انسان قرآن کریم کو صرف عربی لغت سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے میرے محترم تو اس کا نتیجہ الحاد، ایتھیس بن جاتا ہے. ڈیفینٹ وہ پھر ڈسٹرب ہو جائے گا نا کہ صاحب یہ کیا ہے، یہاں تو آپ کہہ رہے ہیں واز، یہاں آپ کہہ رہے ہیں از، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. تو اگر نہیں ہو سکتا تو پھر دین غلط ہے. گڈ، یہی نتیجہ نکلے گا فائنلی. بیکوز اپنے آپ کو تو میں غلط نہیں کہہ سکتا نا، میں غلط نہیں ہو سکتا، قرآن غلط ہے. اور کہتے ہیں لوگ اعوذ باللہ، یس کہتے ہیں لوگ ماشاءاللہ اعوذ باللہ قرآن کی گرامر کی غلطیاں نکال رہے ہیں کچھ لوگ ماشاءاللہ. بہرحال کوئی حرج نہیں، ہر انسان کو اجازت ہے دنیا میں جو وہ چاہے کرے. تو ہم سمجھ لیں میرے محترم، کان کا مطلب از ہیں، نتھے ہیں، کان اللہ تعالی ہیں، عزیزاً. یہ دیکھیں عزیزاً کا مطلب بتایا تھا آپ کو میرے محترم جی. ہمیشہ کہتے ہیں عزیز کا مطلب غالب، نہیں میرے محترم. وہی تصور دینا کہ اللہ تعالی غالب ہستی ہیں، جابر ہستی، غالب، اعوذ باللہ. عزیز کا مطلب پڑھ لیجیے اس کا میرے محترم روٹ ورڈ عزہ ہے، عز یعز. تو عزہ کا مطلب میرے محترم بے انتہا مدد فرمانے والے، یہ ہے عزیز جی. مجھے اسی کی ضرورت ہے میرے محترم. عزیز کا مطلب یہ صیغت مبالغہ ہے، بے انتہا مدد و نصرت فرمانے والے، یہ ہے عزیز کا مطلب. کہہ دیا غالب، خود بھی غالب ہونا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ غالب ہستی قرار دیتے ہیں معاذ اللہ. یہ دیکھیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بے انتہا مدد و نصرت فرمانے والے جی. اسی کی ضرورت ہے میرے محترم. مسلمان انسان کو اس دنیا میں کیا چاہیے؟ اسے اللہ تعالیٰ کی مدد نصرت چاہیے تاکہ وہ ناموافق حالات اور نشیبی مراحل سے گزر سکے. ناممکن ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت شامل حال نہ ہو. بتایا تھا آپ کو بہرحال. اس کے بعد حکیمہ میرے محترم، حکیمہ حکمت سے ہے. حکم یحکم حکمت سے ہے میرے محترم جی. یعنی اللہ تعالیٰ کے ہر کام بے انتہا حکمت والے، اللہ اکبر جی، بے انتہا حکمت والے، وزڈم والے اللہ تعالیٰ ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کا ہر عمل حکمت میں مبنی ہے میرے محترم. اور یہ دیکھیے اس آیت کا اختتام عزیزاً اہل ایمان کے لیے آ گیا اور انبیاء علیہ السلام کے لیے آ گیا جی. حکیمہ میرے محترم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری حکمت تھی کہ رسولوں کو بھیجنا مبشرین و منذرین بنا کر، میری حکمت تھی. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہمیں نہیں پتا میرے محترم کیا مزید اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں اس کے پیچھے میرے محترم. تو اصل بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکمت کو ہم سمجھ جائیں. کیا مطلب میرے محترم؟ کہ کوئی بھی اگر کوئی عمل ہو رہا ہے تو ہم اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کو تلاش کرنے کی کوشش کریں، اور اگر حکمت سمجھ میں نہیں آتی تو کوئی حرج نہیں، کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوگی اس کے پیچھے، خلاص الجھے نہیں میرے محترم. بس اگر الحمدللہ ہم نے کسی کام کو بہترین طریقے سے
مکمل اسباب اختیار کرتے ہوئے دعاؤں کے ساتھ ہر عمل کے ساتھ کیا مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا، ٹھیک ہے، دل برداشتہ مت ہوئیے، سمجھ لو کہ کوئی حکمت ہوگی اس کے پیچھے جو شاید مجھے 5 سال کے بعد سمجھ میں آئے گی یا 10 سال کے بعد سمجھ میں آئے گی، اور اگر سمجھ میں بھی نہیں آتی تو کوئی حرج نہیں، سر خم تسلیم اللہ تعالی کے فیصلوں پر، بس اللہ کی رضا میں راضی رہنا میرے محترم، جی یہ اصل مومن کا مقام، اللہ تعالی کی رضا میں راضی رہنا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، اپنے استاذ محترم کی بات نقل کرتا ہوں، استاذ محترم فرمایا کرتے تھے کہ مومن وہ نہیں ہے جو کہے کہ اللہ نے جو کچھ دیا اچھا ہے، نا یہ ٹھیک ہے، فرمایا کرتے تھے مومن وہ ہے جو کہے اللہ تعالی نے جس حال میں مجھے رکھا ہے وہ سب سے اچھا ہے، the best، سب سے بہتر ہے جو اللہ نے مجھے عطا کیا، سب سے بہتر حال ہے جو اللہ نے مجھے جس میں رکھا ہے، یہ ہے مومن کا مقام، not good، the best، یہ ہے سب سے بہتر۔ اس جذبے کے تو یقیناً میرے محترم حکمت، یقیناً اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہر کام میں، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو پہ غور کریں اور تدبر کرتے رہیں۔ اب میرے محترم یہاں اب ٹاپک چینج ہو رہا ہے، اب گفتگو صرف شروع ہو گئی میرے حبیب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی طرف آ گئی بات، جی فرمایا لیکن اللہ، لیکن اللہ تعالی یشہد، گواہی دے رہے ہیں، بما انزل الیک، جو آپ پہ نازل کیا گیا، انزلہ، اس کو نازل کیا ہے اللہ تعالی نے، بعلمہ، اپنے نالج کے تحت اور اپنے علم کے مطابق نازل فرمایا ہے۔ یہ بات تمام آسمانی کتابوں کے انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے کیوں نہیں کہی گئی؟ جی تمام انبیاء علیہ السلام کو مخاطب کر کے کیا جا سکتا تھا کہ جو کچھ آپ پہ نازل کیا گیا ہے، یہ میں اللہ تعالی گواہی دے رہا ہوں کہ جو کچھ آپ پہ نازل کیا گیا ہے وہ میرے علم کے مطابق ہو رہا ہے سب کچھ۔ نہیں میرے محترم، اب بات صرف آ گئی، یہ دیکھیں مقام مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ کو بیان کیا جا رہا ہے، جی کسی اور نبی کا نہیں۔ اوپر بتایا آپ کو 163 میں آپ کو مخاطب کیا، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب تھے میرے محترم، جی اب آگے بھی میرے محترم جب قرآن کی اب بات ہو رہی ہے، جو نازل ہوا ہے وہ کتاب الہی ہے، تو فرمایا اللہ تعالی گواہی دے رہے ہیں۔ کیوں میرے محترم؟ رک جائیے، بتاؤں گا آپ کو اس گواہی کی کیا ضرورت پڑی میرے محترم، جی لیکن اللہ تعالی گواہی دے رہے ہیں جو کچھ آپ پہ نازل ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے علم سے نازل ہوا ہے، ٹھیک، اکتفا نہیں کہ بلکہ فرمایا والملائکۃ یشہدون، فرمایا اور فرشتے بھی اس کی گواہی دے رہے ہیں، فرشتے بھی اس کی گواہی دے رہے ہیں، صرف اس بات کی، جی صرف اس بات کی، اور پھر آگے فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ تعالیٰ گواہی دینے کے لیے کافی ہیں میرے محترم۔ یہ مبارک آیت کیا ہے میرے محترم؟ جی یہ مبارک آیت کس بات کی دلالت دے رہی ہے؟ اس بات کی دلالت دے رہی ہے میرے محترم کہ لوگ انکار کر رہے ہیں کتاب الہی کا، لوگ کہہ رہے ہیں جو قرآن میں ہے میرے محترم بل افتراہ، لوگ کہہ رہے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن آپ کی فیبریکیشن ہے، آپ نے اس کو لکھا ہے، ٹھیک ہے صاحب، یہ کہیں کہتے ہیں لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، تو کہیں کہتے ہیں کہ آپ نے لکھا ہوا ہے،
ہم مسلمانوں کا حال دیکھیے جی، ہم مسلمانوں کا حال دیکھیے، کہیں کہتے ہیں وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اور قرآن میں ہی ہے میرے محترم کہ وہ کہتے ہیں تخطہ بیمینک، جی اپنے ہاتھ سے لکھ رہے ہیں بہرحال۔ تو میرے محترم یہاں اس کا مطلب اس آیت کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ قرآن آپ نے لکھا ہے، یہ آپ کی ایجاد ہے، جی یہ تمام شبہ اور یہ تمام بہتان تراشی کی جا رہی ہے قرآن کے حوالے سے۔ بے شمار آیات میرے محترم قرآن میں اس بات کی دلالت دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے میرے محترم، اچھا اسی لیے ضروری تھا میرے محترم، ضروری تھا میرے محترم کہ اللہ رب العزت والجلال آپ کو تسلی دیتے، جی تسلی دیتے۔ اب تسلی دینے کے لیے ایک رک جائیے، اس سے پہلے کہ ہم اس بات کو کریں میرے محترم، سورہ آل عمران کی طرف آتے ہیں۔ ایک پہلے گواہی اور بھی دی جا رہی ہے۔ سورہ آل عمران میرے محترم سورہ 3 ہے، اور میرے محترم یہ دیکھیے، یہ آیت نمبر ہے، آیت نمبر 18 ہے میرے محترم۔ فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، یہ دیکھیے شہد اللہ، اللہ تعالی گواہی دے رہے ہیں، خود اللہ تعالی گواہی دے رہے ہیں، جی شہید اللہ، اللہ تعالی گواہی دے رہے انہ لا الہ الا ہوا، کہ کوئی نہیں ہے معبود برحق اللہ تعالی کے علاوہ، والملائکہ، اور فرشتے بھی اس کے بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اہل علم بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ اگر لوگ نہیں مان رہے، لا الہ الا اللہ کا انکار کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ بے فکر رہیے، الحمدللہ میں خود گواہی دے رہا ہوں کہ میں وحدہ لا شریک ہوں، فرشتے بھی کہہ رہے ہیں، ٹھیک، اور وہ اولو العلم، اور علم سے مراد یہاں یقیناً انبیاء علیہم السلام ہے، جی جی یہ اولو العلم کوئی اور نہیں ہے معاذ اللہ جیسے لوگ کہتے ہیں، نہیں میرے محترم، اولو العلم سے مراد انبیاء علیہم السلام ہے، اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے محترم یہ گواہی، ٹھیک، وہاں چلیے سورہ منافقون کی طرف چلتے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ، یہ دیکھیں وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کیسے فرمایا، یہ دیکھیں لا الہ الا اللہ، یہ دیکھیں صاحب یہ سورہ نمبر ہے میرے محترم 63 اور آیت نمبر 1 ہے۔ اذا جاءک المنافقون، جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں، قالو کہتے ہیں، نشہدو ہم گواہی دے رہے ہیں، انک لرسول اللہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ دیکھیں منافقین گواہی دے رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کی گواہی کو رد کرنا چاہا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ میرے حبیب میرے آقا محتاج ہیں آپ منافقین کی گواہی کی، جی جی ٹھیک ہے صاحب۔ اس نے فرمایا واللہ یعلم انک لرسولہ، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ واللہ یشہد، اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں، ان المنافقین لکاذبون، بے شک منافقین البتہ جھوٹے ہیں۔ یہ دیکھیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، یعنی ان کی گواہی کے مقابلے میں یہ کہا جاتا ہے واللہ یشہد انک لرسولہ، مگر وہاں گواہی پہ اکتفا نہیں کیا، وہاں علم یقینی پر تذکرہ کیا، علم یقینی۔ آپ سمجھ گئے؟ انہوں نے جب کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں،
تو ہونا یہ چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ واللہ، اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ان کی گواہی کے مقابلے میں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. مگر وہاں گواہی پہ اکتفا نہیں کیا، وہاں علم یقینی کا تذکرہ کیا. اللہ یعلم، یقین، علم یقین. مگر کس بات پہ گواہی دی؟ کہ بے شک منافقین البتہ جھوٹے ہیں میرے محترم. یہاں بھی آ گئے. اچھا اب سمجھیے میرے محترم، گواہی کیا ہے میرے محترم؟ کسی کی بات کو سیکنڈ کرنا، یہ گواہی نہیں، یہ گواہی ہے. اردو میں کہتے ہیں گواہ لے آئیے صاحب، یعنی جو آپ کی بات کی تصدیق کرے. کون وٹنس ہے آپ کی اس بات کا؟ تو گواہ جو ہے میرے محترم، وہ بات کو سیکنڈ کرتا ہے، بات کی تصدیق کرتا ہے میرے محترم. ٹھیک ہے، رائٹ. اب میرے محترم دیکھ اس پیاری بات کو آپ سمجھیے. اللہ تعالیٰ نے یہ بتانا چاہا میرے حبیب، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ اس بات کے منتظر مت رہیے کہ آپ کی گواہی یا کتاب الہی کی گواہی میں کچھ لوگ آپ کے فیور میں کہیں، کچھ لوگ آپ کی بات کو سیکنڈ کریں. ہوتا ہے نا، ہر انسان چاہتا ہے کہ صاحب کچھ تو میری فیور کریں، کوئی تو کہے کہ آپ نے صحیح کہا ہے بھائی، کوئی تو کہے، کوئی تو کہیں سے کوئی سپورٹ تو ملے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اللہ تعالیٰ نے میرے حبیب، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کا محتاج نہ رکھا. بس آپ کسی کے محتاج نہیں ہیں، آپ بے نیاز ہیں. آپ اس بات کا انتظار مت کیجئے کہ کوئی آ کر بڑھ کے کہے کہ یس یو آر رائٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یو آر رائٹ رسول اللہ، یہ قرآن اللہ نے نازل فرمایا ہے. کہا گیا میرے حبیب، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس بات کا انتظار مت کیجئے. میں نے آپ کو انسانوں کا محتاج نہیں بنایا، نہ میں نے آپ کو لوگوں کی گواہی آپ کو مطلوب ہے، نہ لوگوں کے کہنے سے آپ کے مقام اور مرتبے میں اضافہ ہوگا. کوئی حیثیت نہیں لوگوں کی. آپ مجھ سے ہیں، آپ مجھ کو بلونگ کرتے ہیں، میں آپ کا مقام اور مرتبہ بلند کرتا رہتا ہوں. تبھی فرمایا آپ مطمئن رہیے، میں گواہی دے رہا ہوں. بس میں گواہی دے رہا ہوں، میں گواہی دے رہا ہوں کہ کتاب الہی آپ پہ نازل ہوئی ہے. اور جو اللہ نے یشہد یشہد بما انزلہ، جی اللہ تعالیٰ فرمارے میں گواہی دے رہا ہوں کہ جو کچھ میں نے آپ پہ نازل فرمایا ہے اپنے علم کے مطابق نازل فرمایا ہے. اور یہ گواہی میرے ساتھ فرشتے بھی دے رہے ہیں، یہ گواہی میرے ساتھ فرشتے بھی دے رہے ہیں. اس نے فرمایا بس میرے حبیب، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کفا باللہ شہیدا، اللہ تعالی کافی ہیں گواہی دینے کے لیے. کچھ لوگوں نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو محتاج بنا دیا. کچھ لوگوں کا جی کچھ لوگ کہیں گے تو میرے حبیب کا مقام اور مرتبہ آگے بڑھے گا. ارے صاحب اللہ، اتنا بڑا الزام. قرآن پڑھ لیجئے میرے محترم، اللہ تعالیٰ تو یہ چیپٹر ہی کلوز کر دیا. جی آپ کو بے نیاز قرار دے دیا تمام لوگوں سے. آپ کسی کی تعریف کے محتاج نہیں، آپ کسی کی گواہی کے محتاج نہیں، آپ کسی کے سپورٹ کے محتاج نہیں، آپ کسی انسان کے کسی بھی لحاظ سے محتاج نہیں. آپ اللہ تعالیٰ سے ہیں، اللہ تعالیٰ سے آپ کا تعلق ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے آپ کا لنک ہے اور تعلق و رشتہ ہے. اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہی کے لیے. دیکھا آپ میرے محترم، یہ مقام مصطفیٰ اور شان مصطفیٰ
سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کسی اور نبی کے لیے یہ بات آئی ہے میرے محترم؟ کسی اور نبی کی صداقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں؟ کسی اور نبی کی صداقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ایز اے وٹنس پیش کیا ہے؟ نہیں میرے محترم، یہ صرف اور صرف مقام مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ اور شان مصطفیٰ ہے۔ اسی لیے میرے محترم، میں بہت استاد محترم نے بہت پہلے ہی سمجھا دیا تھا، اصل میں شیطان انسانوں نے کس غلط فہمی میں ہمیں پھنسا دیا کہ صاحب یہ جو ہم کو دین کے جو مطالبہ کیا گیا کہ سچ بولیے اور نماز پڑھیے اور اچھے کام کریے، اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت میں اضافہ ہوگا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب اگر میں نمازیں پڑھ رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں، اللہ کی عظمت میں اضافہ کر رہا ہوں۔ بھول جاتے ہیں، فرمایا وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اللہ تعالیٰ غنی ہے میرے محترم۔ جو بھی اعمال اور عبادات اور اخلاق حسنہ کی تعلیم دی گئی وہ میرے لیے ہیں، nothing to do with اللہ عز و جل، اس کا کوئی تعلق نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات عالیہ سے۔ مگر ہمیشہ شیطان انسانوں نے یہ سمجھایا کہ صاحب اللہ پہ احسان کر رہے ہیں، صاحب آپ بہت بڑا احسان کر رہے ہیں آپ۔ وہی مسئلہ آگے چلا جب یہ شیطان انسانوں نے سمجھانا شروع کر دیا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے ان کے مقام اور مرتبے میں اضافہ ہو جائے گا، یعنی اگر آپ محبت کریں گے تو میرے حبیب کے مقام میں اضافہ ہوگا۔ اعوذ باللہ، اعوذ باللہ۔ یہ میری غلط فہمی ہمارے اندر، اس لیے ہر کوئی کہتا نہیں صاحب میں محبت نہیں کروں گا، جی مت کریے صاحب۔ یہ کتنی غلط بات تھی میرے محترم، حالانکہ بھول گئے میرے محترم ہم کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں، اسی طریقے سے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بے نیاز ہیں، کسی کے محتاج نہیں۔ کوئی محبت نہ کرے ان سے، اللہ ان سے محبت کرتے ہیں، وہی کافی ہے ان کے لیے۔ جی کوئی نہیں، جائیے مت کریے، اور اگر کرنا ہے تو استاد محترم فرمایا کرتے تھے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنے ایمان کو بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ گڈ، یہ ہے بس محبت۔ بتایا تھا کو قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں صاف آ گیا، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ حب نبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو حصول کا ذریعہ دونوں ہی حب نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اپنی ایمان میں اضافہ، یہ آیت میرے محترم ثابت کر رہی ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، بس کافی ہے اللہ تعالیٰ۔ جی یہ کہاں آتا ہے میرے محترم کفا، آپ کو پتہ ہے نا؟ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، بتایا تو کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حسبی اللہ، اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہیں۔ حسبی اللہ کا مطلب یہ اللہ انف فار می، کافی ہے میرے لیے۔ تو کہیں میرے محترم حسبی اللہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے میرے محترم، مگر کیا فرق ہے بتا دیں اگر آپ کو یاد ہو میرے محترم، حسبی اور کفا میں کیا فرق ہے میرے محترم؟ جی دیکھیے، حسبی اللہ سورہ آل عمران میں بھی آتا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، جی اللہ تعالی ہمارے لیے کافی ہیں۔ حسبی اللہ یہ آیت آتی ہے سورہ توبہ میں، سورہ توبہ کی آخری آیت میرے محترم حسبی اللہ، ٹھیک ہے صاحب؟ ٹھیک۔ اور میرے محترم وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اللہ تعالی کافی ہیں جی
یہ میرے محترم وکفا باللہ جیسے آتا ہے سورہ، ایک منٹ ٹھہریے، سورہ الانفال ہے غالباً، الانفال 8 ہے میرے محترم. اچھا نہیں، یہاں تو یہ ہے نعم المولا و نعم النصیر وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا. میرے محترم جی بہرحال تو یہاں میرے محترم اس مسئلے کو سمجھ لیجیے، کفا اور حسبیہ میں کیا فرق ہے، اس کو سمجھا دیتا ہوں آپ کے لیے. دیکھیں میرے محترم، یہ سورہ، جی انشاءاللہ آ گیا، معذرت، یہ سورہ الفرقان ہے غالباً، سورہ الفرقان، سورہ نمبر ہے 25 میرے محترم جی، سورہ نمبر ہے 25. نہیں یہاں بھی نہیں ہے، معذرت. بہرحال تو میرے محترم انشاءاللہ بتا دیں گے آپ کو بعد میں. تو یہاں میرے محترم حسبی، حسبہ، جی اس کا روٹ ورڈ ہے حسبہ یحسبو. حسبہ کا مطلب ہوتا ہے میرے محترم جی، اصل میں حسبہ کا مطلب ہے گمان کرنا، اصل میں حسبہ کا مطلب ہے گمان کرنا. تو جب میں کہتا ہوں حسبی، حسبی یعنی میرا گمان یعنی سوچ کے مطابق میرے محترم جی، فکری طور پر منطقی طور پر میرے محترم اللہ تعالیٰ پہ اکتفا کرنا، یہ ہے میرے محترم. تو حسبی یہ معنوی لحاظ سے، فکری لحاظ سے، نفسیاتی لحاظ سے، منطقی لحاظ سے یہ جذبہ ہونا چاہیے. تب میں کہوں گا اللہ تعالیٰ میری لیے کافی ہیں، تو میں کہوں گا حسبی اللہ. ٹھیک ہے. اچھا، کفا کب استعمال کروں گا میرے محترم؟ کفا جب عملی اقدام اٹھاؤں گا. تو عملی اقدام اٹھانے میں اللہ تعالیٰ میری لیے کافی ہے میرے محترم جی، اللہ تعالیٰ میری لیے کافی ہیں. یہ میرے محترم عملی اقدام کے وقت یہ جذبہ ہونا چاہیے. تو حسبی یہ معنوی لحاظ سے ہے، فکری اور نفسیاتی لحاظ سے یہ فرق ہے میرے محترم حسبی میں اور کفا میں. اچھا میرے محترم، یہاں بس ایک بات آپ کو بتا دوں، یہ جو وکفا باللہ شہیدہ، اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم مقام اور مرتبہ عطا کیا میرے حبیب، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے محترم جی. اللہ تعالیٰ نے دیکھیے شہیدہ، اللہ اپنے آپ کو بھی اللہ کا مبارک نام الشہید ہے، اور شہید گواہ یہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام بھی ہے الشہید. یس، لیکون الرسول علیکم شہیدہ. بے شمار مقامات میں میرے محترم اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید قرار دیا ہے. یہ مقام اور مرتبہ ہے آپ کا. یہاں رکتے ہیں میرے محترم، انشاءاللہ تعالی آئندہ پھر اس کو اللہ نے چاہا اس کو مکمل کریں گے، بیکوز اب آئندہ سے ٹاپک ذرا چینج ہو رہا ہے جی. منافقین، حق کو چھپانے والوں کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے میرے محترم. تو انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. ہمارے اور تمام کے گناہوں کو معاف فرمائیں، تمام کے خطاؤں کو معاف فرمائیں، تمام کی لغزشوں کو معاف فرمائیں. یا اللہ تعالی ہم تمام کی مشکلات کو آسان فرما دیجئے، مصیبتوں کو حل فرما دیجئے، تمام کی حاجتوں کو پورا فرما دیجئے. پروردگار عالم اپنی سوا کسی کا محتاج نہ بنانا. یا اللہ تعالی محتاجی کی زندگی سے بچانا. رب ذوالجلال ہمیں اپنی سماعتوں سے، اپنے بصارتوں سے، دل و دماغ اور تمام قوت اور صلاحیتوں سے یا اللہ تا حیات برتنا نصیب فرمانا.
یا رب العالمین یا ارحم الراحمین تمام بیماروں کو شفا کامل عاجل عطا فرمائیں۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ اس کرونا کی بیماری میں اور جو بیماریاں ہیں روحانی بیماریاں ہیں ہر قسم کی بیماریاں اللہ تعالی اللہ تعالی تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں۔ اللہ تعالی تمام مرحومین کو جنت الفردوس نصیب فرمائیں یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ تمام مرحومین کو اور ہم سب کو ہماری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرمند فرمانا یا اللہ، ان کی شفاعت سے بہرمند فرمانا یا اللہ، ان کی شفاعت سے بہرمند فرمانا یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ دنیا میں امن اور اطمینان قائم فرما دیجئے یا اللہ، اس تکلیف اس بیماری کو یا اللہ جڑ سے ختم کر دیجئے اور یا اللہ راحت اور سکون عطا فرمائیں یا اللہ، خیر کی اور صحت اور عافیت کی ہوائیں چلا دیجئے یا اللہ، رزق میں فراوانی عطا فرمائیں، برکت عطا فرمائیں یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ عالی میں ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول و مقبول فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔